السلام علیکم اسٹوڈنٹس، مطالعہ پاکستان جماعت نہم باب نمبر 2 تحریک پاکستان اور پاکستان کا قیام ہم ڈسکس کر رہے ہیں۔ آج اس چیپٹر کا آخری ٹاپک ہے، آخری لیکچر ہے۔ اس کے بعد انشاءاللہ ہم ڈسکس کریں گے اس کی ایکسرسائز جو ہے، شارٹ کوشچن ہیں، ایم سی کیوز ہیں اور خالی جگہ ہیں، اس کو جو ہے ہم نے حل کرنا ہے ایکسرسائز کو انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر کے اندر۔ تو آج اس چیپٹر کا یہ ہمارا لاسٹ لیکچر ہے، وہ یہ ہے کہ مشرقی پاکستان کی علیحدگی کے اسباب۔ مشرقی پاکستان، جس طرح میں پہلے لیکچرز کے اندر آپ کو بتا چکا ہوں کہ مشرقی پاکستان کہتے ہیں بنگلہ دیش کو۔ اس وقت مشرقی پاکستان بنگلہ دیش کو کہا جاتا تھا، جو پاکستان کا حصہ تھا، صوبہ بنگال کہلاتا تھا، اور وہ 1971 کو جو ہے وہ علیحدہ ہو گیا اور ایک علیحدہ ملک بن گیا جس کو بنگلہ دیش کا نام دیا گیا۔ تو اس حوالے سے ہم نے ڈسکس کرنا ہے کہ بنگلہ دیش کیوں بنا، کہ مشرقی پاکستان جو کہ پاکستان کا حصہ تھا، مطلب کہ صوبہ بنگال، وہ ہم سے علیحدہ کیوں ہو گیا، وہ مغربی پاکستان سے علیحدہ کیوں ہو گیا، اس کی وجوہات کیا تھیں، اس حوالے سے آج ہم نے ڈسکس کرنا ہے، جس کو انگلش میں کہتے ہیں کازز آف سیپریشن آف ایسٹ پاکستان۔ مشرقی پاکستان کی علیحدگی کے اسباب، اسباب کہتے ہیں وجوہات کو، وجہ کو، کہ کیا وجہ بنی کہ بنگلہ دیش جو ہے پاکستان سے علیحدہ ہو گیا پاکستان کا حصہ ہوتے ہوئے۔ اچھا، سب سے پہلے ہمارے پاس ہے کہ جغرافیائی فاصلہ، کہ جغرافیائی فاصلہ جو تھا انڈیا نہیں، بنگلہ دیش جو صوبہ بنگال تھا اور مغربی پاکستان جو تھا، اس کے درمیان جو فاصلہ تھا وہ کافی زیادہ تھا، جس کی وجہ سے ایک یہ بھی وجہ تھی کہ مغربی پاکستان اور مشرقی پاکستان کے ساتھ جو ہے آپس میں رابطہ زیادہ اچھا نہیں ہو سکا، جس کی وجہ سے وہ علیحدہ ہو گیا۔ اس کے بعد ہے کہ تجارت، دوسرے نمبر پہ تجارت و ملازمت پر ہندوؤں کے اثرات۔ تجارت، کاروبار وغیرہ، ملازمت مطلب کہ جو سرکاری ملازمتیں تھیں، جو کاروبار وغیرہ تھے، ان کی جو زیادہ تعداد تھی وہ کن کی تھی؟ ہندوؤں کی تھی۔ ہندوؤں کی کیوں تھی؟ کیونکہ مشرقی پاکستان کے اندر مطلب کہ بنگلہ دیش جو 1905 کے اندر جب اس کو دو حصوں میں تقسیم کیا گیا، ایک مغربی بنگال اور ایک مشرقی بنگال، مطلب کہ یہ صوبہ بنگال ایک بہت بڑا صوبہ تھا اس وقت برصغیر میں، جب پاکستان اور انڈیا علیحدہ علیحدہ ملک نہیں بنے تھے۔ تو ہندو بھی مطلب کہ ایک حصے کے اندر کون تھے؟ ہندو تھے، اور ایک حصے کے اندر جو زیادہ تعداد تھی وہ کن کی تھی؟ مسلمانوں کی تھی۔ لیکن صوبہ بنگال کے اندر ہندو اور مسلمانوں کی تعداد شروع سے ہی کافی زیادہ تھی، اور جب پاکستان بنا، بنگلہ دیش بھی پاکستان کا حصہ بنا، صوبہ بنگال جو تھا، تو وہاں پہ ہندو ملازمین جو تھے وہ انڈیا کے ساتھ شامل نہیں ہوئے، وہ وہیں پہ رہ گئے، کہ جو بڑے بڑے کاروبار تھے ان میں بھی ہندوؤں کا غلبہ تھا، ہندوؤں کی کافی ساری تعداد تھی، اور جو سرکاری ملازمتیں تھیں دفتروں وغیرہ میں، ان کے اندر بھی کیا تھا؟ ان کے اندر بھی جو ہے استاد تھے، جو بھی دفاتر وغیرہ تھے وہ اکثر ہندو لوگ تھے۔ اس کے بعد ہے معاشی پسماندگی، کہ شروع سے ہی صوبہ بنگال پہ جب پاکستان اور انڈیا نہیں بنے تھے، اس سے بھی پہلے جو ہے صوبہ بنگال کو ہمیشہ پسماندہ رکھا گیا، اس پہ کوئی توجہ نہیں دی گئی، جس کی وجہ سے بنگالیوں کے اندر جو ہے بغاوت پیدا ہوئی، ان کے اندر تشویش کی جو ہے لہر اٹھی کہ ہمارے ساتھ ناانصافی کی جا رہی ہے اور ہمیشہ سے ہی ہمارا حق کھایا جا رہا ہے، کیوں نہ ہم ان کے خلاف اٹھیں، اپنا حق ان سے چھینیں۔ تو اس وجہ سے بھی جو ہے مشرقی پاکستان مطلب کہ بنگلہ دیش جو ہے ہم سے علیحدہ ہو گیا۔ اس کے بعد ہے ہندو اساتذہ کا کردار، کہ اکثر یونیورسٹیوں، سکولوں، کالجوں وغیرہ کے اندر جو تعلیمی ادارے تھے وہاں پہ جو تھے، جو زیادہ تر تعداد تھی ہندو استاد تھے۔
ہندو استاد جو ہے بنگالیوں کو باغی بنا رہے تھے کہ اس پاکستان سے جو ہے علیحدہ ہو جائیں، اپنا ملک بنا لیں، مطلب کہ پاکستان کے خلاف بہت باتیں کرتے تھے۔ آپ کو پتہ ہے کہ ایک ٹیچر کا جو ٹیچر کی جو تربیت ہے وہ بہت کچھ کر سکتی ہے۔ تو ہندو جو استاد تھے وہ پاکستان کی مخالفت میں بنگالیوں کے کان بھرتے تھے، جس کی وجہ سے بنگلہ دیش جو ہے ہم سے علیحدہ ہو گیا۔ اس کے بعد ہے زبان کا مسئلہ۔ شروع سے ہی بنگالی جب 14 اگست 1947 کو بنا، قائد اعظم محمد علی جناح کی وفات کے بعد بنگالی جو ہے شروع سے ہی مطالبہ کرتے رہے کہ ہماری جو ہے آبادی زیادہ ہے۔ مشرقی پاکستان، ایک مغربی پاکستان، مشرقی پاکستان مطلب کہ جو صوبہ بنگال پہ مشتمل تھا، بہت بڑا صوبہ تھا جو ان چاروں صوبوں پاکستان کے چاروں صوبوں کو ملا کر بھی وہ ان سے بھی کیا تھا، بڑا تھا۔ تو جس کی وجہ سے وہ چاہتے تھے کہ بنگالی اردو کی جگہ پہ قومی زبان جو ہے پاکستان کے اندر کیا کی جائے، بنگالی کی جائے، پاکستان کی قومی زبان بنگالی ہونی چاہیے۔ تو لیکن پورا پاکستان جو تھا، جو فوجی افسران تھے، قائد اعظم محمد علی جناح تھے، لیاقت علی خان تھے، جتنے بھی مطلب کہ سیاسی لیڈر تھے، پاکستان کے جو لیڈر تھے، انہوں نے جو ہے اردو کو ہی قومی زبان رکھنا چاہا، جس کی وجہ سے بنگالیوں نے تماشے وغیرہ کھڑے کر دیے اور کافی سارے بنگالیوں کو جو ہے جیلوں کے اندر بھی جانا پڑا۔ اس وجہ سے بھی مطلب کہ ایک دوسرے کے خلاف نفرتیں پھیلی، جس کی وجہ سے بنگلہ دیش علیحدہ ہو گیا۔ اس کے بعد ہے کہ نمائندگی کی شرح کا مسئلہ، کہ نمائندگی مطلب کہ بنگالی کہتے تھے کہ ہماری تعداد آبادی وغیرہ زیادہ ہے تو ہمیں کیا کی جائیں، سیٹیں زیادہ دی جائیں قومی اسمبلی کے اندر، ہمیں ہمارے جو نمائندے ہیں، ہماری جو سیاسی لوگ ہیں، ان کو کیا کی جائے، زیادہ نمائندگی دی جائے، کیونکہ ہماری جو آبادی ہے باقی صوبوں سے جو ہے زیادہ ہے، اس وجہ سے ہمیں نمائندگی بھی زیادہ دی جائے۔ اس کے بعد ہے بھارت کی مداخلت، کہ بھارت جو ہے شروع سے ہی پاکستان کو کمزور کرنے کی کوششوں میں لگا رہا، اور بھارت جو ہے اے روز جو ہے پاکستان کے اندرونی معاملات کے اندر بے جا مداخلت کرتا تھا، جس کی وجہ سے مکتی باہنی ایک تنظیم تھی، اس کے مکتی باہنی تنظیم کے لوگوں پہ اس نے کافی سارا پیسہ خرچ کیا، مکتی باہنی کے لوگوں کو اسلحہ فراہم کیا بھارت نے۔ مکتی باہنی جو کہ بنگلہ دیش کے اندر ایک جماعت تھی، اس کو جو اس کے لوگوں کی تربیت کی، جنگی تربیت کی، جس کی وجہ سے مطلب کہ بنگلہ دیش جو ہے ہم سے علیحدہ ہو گیا۔ اس کے بعد ہے شیخ مجیب الرحمن کے 6 نکات، کہ شیخ مجیب الرحمن کے 6 نکات بھی کوئی عجیب سے نکات ہیں۔ ان نکات کے اندر جو ہے کچھ باتیں جو تھی وہ صحیح بھی تھیں، اور کچھ باتیں جو تھی شیخ مجیب الرحمن کے 6 نکات، کہ شیخ مجیب الرحمن نے 6 باتیں کی تھیں کہ اس طرح سے بنگلہ دیش کو حقوق دیے جائیں، اس طرح سے جو بنگلہ دیش کا پیسہ ہے صرف بنگلہ دیش پہ ہی خرچ ہونا چاہیے، مطلب کہ اچھے مطالبات بھی تھے شیخ مجیب الرحمن کے، اور چند ایک جو تھے وہ جو سیاسی لیڈروں کو پسند نہیں آئے، جس کی وجہ سے نت مطلب کہ اے روز جو ہے مسائل میں اضافہ ہوتا گیا، بغاوت بڑھتی گئی۔ اس کے بعد ہے 1970 کے عام انتخابات، جنرل الیکشنز آف 1970، مطلب کہ 1970 کے اندر جو جنرل ضیاء خان نے انتخابات کرائے تھے، ان کے حوالے سے بھی، کیونکہ 1970 کے عام انتخابات، ان الیکشنز کے اندر جو ہے عوامی لیگ جو شیخ مجیب الرحمن کی جماعت تھی، جو بنگالیوں کی جماعت تھی، وہ کیا ہو گئے، بنگالی شیخ مجیب الرحمن کی عوامی لیگ جو ہے الیکشن جیت گئی، سیٹیں اس کے پاس زیادہ تھی، حق تو اسی کا بنتا تھا کہ اسی کو حکومت بنانے دی جائے، لیکن ہوا یوں کہ اس کو حکومت نہیں بنانے دی گئی، جس کی وجہ سے بنگلہ دیش کے اندر تشویش کی لہر اٹھی اور بنگالیوں کے اندر بغاوت پیدا ہوئی۔ بنگالیوں نے جو ہے اپنے حق کے لیے احتجاج، جلاؤ گھراؤ، قتل و غارت، مطلب کہ، اور پھر جو ہے فوج نے حالات کو کنٹرول کرنا چاہا، فوج نے، جنرل ٹکا خان نے جو ہے بنگالیوں پہ گولیاں چلا دی، جس کی وجہ سے جو ہے روز بروز
روز جو ہے مسائل بڑھتے گئے، کم نہیں ہوئے، جس کی وجہ سے 1971 کے اندر جو ہے بھارت اور پاکستان کے درمیان جنگ ہوئی۔ مطلب کہ اسی بنگلہ دیش کے اندر جو ہے پاکستان کے حالات خراب ہو رہے تھے، اسی موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے جیسے میں نے پچھلے لیکچر کے اندر بتایا ہے کہ بھارت نے دیکھا کہ پاکستان کے لوگ جو ہیں آپس میں کیا ہو رہے ہیں، لڑ رہے ہیں، کیوں نہ اس موقع کا فائدہ اٹھایا جائے، جس کی وجہ سے بنگلہ دیش کیا ہو گیا، علیحدہ ہو گیا۔ تو اسٹوڈنٹس دیکھتے ہیں کہ آپ کی کتاب اس حوالے سے کیا کہتی ہے، تو اسٹوڈنٹ چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں۔ مشرقی پاکستان کی علیحدگی کے اسباب، کازز آف سیپریشن آف ایسٹ پاکستان۔ مشرقی پاکستان کی علیحدگی کی وجوہات کا مختصر جائزہ مندرجہ ذیل عوامل سے لیا جا سکتا ہے۔ سب سے پہلے ہے جغرافیائی فاصلہ، جیوگرافیکل ڈسٹینس۔ مشرقی پاکستان اور مغربی پاکستان کے درمیان 1000 میل کا فاصلہ تھا، جو کہ بہت بڑا فاصلہ تھا۔ ان دونوں حصوں کے درمیان ملک بھارت تھا، جو کہ 1947 میں تقسیم ہند کے بعد سے ہی پاکستان کی سالمیت کو نقصان پہنچانے کی کوششوں میں مصروف تھا۔ 1000 میل فاصلے پر واقع دونوں حصوں میں سیاسی اور ثقافتی رابطے رکھنا بہت دشوار کام تھا کہ فاصلہ بہت زیادہ تھا، جس کی وجہ سے مغربی پاکستان اور مشرقی پاکستان کے درمیان رابطے وغیرہ نہیں، صحیح سے رابطے وغیرہ نہیں تھے، جس کی وجہ سے مسائل کا سامنا کرنا پڑا۔ دونوں حصوں کی ثقافت بھی ایک دوسرے سے مختلف تھی، بالکل مختلف تھی۔ مشرقی پاکستان دوسرے صوبوں کے مقابلے میں معاشی طور پر پسماندہ رہا، جیسے میں نے پہلے کہا، شروع سے اس کو ترقی نہیں دی گئی۔ انگریزوں کے دور میں، مغلوں کے دور میں، ہر دور میں جو ہے اس کو ترقی نہیں دی گئی، جس کی وجہ سے جو ہے مسائل کھڑے ہوئے۔ اس سے مقامی آبادی میں احساس محرومی پیدا ہوا، جو مشرقی پاکستان کی علیحدگی کا ایک سبب بنا۔ اس کے بعد ہے دوسرے نمبر پر تجارت و ملازمت پر ہندوؤں کے اثرات، امپیکٹس آف ہندوز آن ٹریڈ اینڈ سروسز۔ مشرقی پاکستان میں تجارت اور سرکاری ملازمتوں پر کافی تعداد میں ہندو چھائے ہوئے تھے، اور وہ ایک خاص منصوبے کے تحت لوگوں کے اندر علیحدگی کے جذبات کو ابھار رہے تھے۔ جیسے میں نے پہلے بتایا ہے کہ زیادہ تعداد کاروبار میں اور وہ سرکاری جو ملازمتیں تھیں ان میں ہندوؤں کی تھی، اس وجہ سے بھی بنگلہ دیش کے اندر بغاوتیں انہوں نے پیدا کیں۔ اس کے بعد ہے تیسرے نمبر پہ معاشی پسماندگی، اکانومک بیک ورڈنس۔ مشرقی پاکستان کے معاشی لحاظ سے پسماندہ علاقہ تھا۔ کسی بھی حکومت نے اس علاقے کی معاشی پسماندگی کو دور کرنے کے لیے خاطر خواہ اقدامات نہ کیے، کہ اس کے اندر جو ہے کوئی خاص توجہ نہیں دی گئی، اس کو کہ لوگوں پہ توجہ نہیں دی گئی، جس کی وجہ سے ان کے اندر جو ہے مطلب کہ تشویش کی لہر اٹھی۔ انہوں نے دیکھا کہ ہماری حق تلفی ہمیشہ سے ہو رہی ہے، کیوں نہ ان کے خلاف اٹھا جائے حق لینے کے لیے۔ اس کے بعد ہے چوتھے نمبر پہ ہندو اساتذہ کا کردار۔ مشرقی پاکستان میں تعلیم کا شعبہ پوری طرح ہندوؤں کے کنٹرول میں تھا۔ انہوں نے بنگالیوں کو پاکستان کے خلاف پوری طرح تیار کیا اور ان کے جذبات کو ابھارا۔ میں نے جیسے پہلے کہا کہ زیادہ تر جو ٹیچر تھے یونیورسٹیوں میں، کالجوں میں اور سکولوں میں، وہ کون تھے؟ ہندو تھے، جس کی وجہ سے انہوں نے جو ہے ایسی تربیت کی بنگالیوں کی کہ وہ پاکستان کے مخالف ہو گئے۔ اس کے بعد ہے زبان کا مسئلہ۔ زبان کا مسئلہ اگرچہ 1956 کے قانون کے اندر جو ہے اردو اور بنگالی دونوں کو قومی زبان قرار دیا گیا، مسئلہ حل ہو گیا، اس کے باوجود بھی بنگالیوں کو جو ہے سکون نہیں ملا، اور 1962 کے دساتیر میں بھی حل ہو گیا تھا کہ 1962 کے آئین کے اندر بھی یہی کہا گیا کہ بنگالی اور اردو جو ہے وہ کیا ہے، ہماری قومی زبان ہے پاکستان کی۔ لیکن وہ چاہتے تھے کہ سکولوں کے اندر بنگالی لائی جائے، دفتروں کے اندر بنگالی لائی جائے۔ کیسے لائی جائے؟ جب شروع سے مسلمانوں کی فارسی زبان رہی یا اردو رہی، تو اچانک سے ہی بنگالی کو کیسے سکولوں کے اندر، تعلیمی اداروں کے اندر، دفتروں کے اندر نافذ کر سکتے ہیں؟ تو اس وجہ سے بھی اختلافات پیدا ہوئے۔ مگر مشرقی پاکستان کے لوگوں کے اندر زبان کے حوالے سے ایک احساس محرومی پیدا ہو چکا تھا، جو ان اقدامات کے باوجود بھی ختم نہ کیا جا سکا۔ چھٹے نمبر پہ ہے نمائندگی کی شرح کا مسئلہ۔ مشرقی پاکستان کی آبادی 56% تھی، اور وہ آبادی کی اکثریت کی وجہ سے نمائندگی کا حق چاہتے تھے کہ مشرقی پاکستان کی جو آبادی تھی پورے پاکستان کی نسبت 56% آبادی تھی، مطلب کہ 44% جو تھی وہ کتنے تھی پاکستان کی جو باقی 4 صوبے ہیں، صوبہ سندھ، بلوچستان، خیبر پختونخوا
اور پنجاب وغیرہ کی، وہ ایک صوبے کی آبادی جو تھی ان چاروں صوبوں سے کیا تھی، زیادہ تھی۔ اس وجہ سے وہ چاہتے تھے کہ ہمیں زیادہ نمائندگی دی جائے، زیادہ سیٹیں دی جائیں۔ اگرچہ انہوں نے 1956 اور 1962 کے آئین میں برابری کی بنیاد پر نمائندگی قبول کر لی تھی، مگر انہیں ان کے جائز حقوق نہ دیے، لہذا ان میں مایوسی پیدا ہوئی۔ لیکن 1956 اور 1962 کے آئین میں سیٹیں تو دے دی گئیں، لیکن ان کو پورا حق نہیں دیا گیا، اور بھی بہت ساری چیزیں ان کو دینی تھی، جس کی وجہ سے وہ جو ہے مایوس ہوئے اور ان کے اندر جو ہے مایوسی پیدا ہو گئی۔ اور اس کے بعد ہے 7ویں نمبر پہ بھارت کی مداخلت۔ بھارت کی مشرقی پاکستان کے معاملات میں بے جا مداخلت نے بھی حالات کو خراب کر دیا کہ بھارت جو ہے ان کے لوگوں کو باغی بنا رہا تھا، پاکستان کے مخالف بنا رہا تھا، اور مکتی باہنی جو کہ بنگلہ دیش کے اندر ایک تنظیم تھی، ایک جماعت تھی، اس کے لوگوں کو ٹریننگ دے رہا تھا، اسلحے دے رہا تھا، پیسہ دے رہا تھا کہ پاکستان کے خلاف لڑیں، جس کی وجہ سے یہ مسائل فیس کرنا پڑے اور بنگلہ دیش کیا ہو گیا، علیحدہ ہو گیا۔ اور امداد دینے کے علاوہ علیحدگی چاہنے والوں کی حوصلہ افزائی کی۔ اس کے بعد ہے شیخ مجیب الرحمان کے 6 نکات۔ عوامی لیگ کے صدر شیخ مجیب الرحمان کے 6 نکات نے بھی علیحدگی کو فروغ دیا۔ میں نے جیسے کہا ہے کہ 6 نکات کے اندر کچھ باتیں جو تھی، 6 باتیں شیخ مجیب الرحمان نے پیش کی کہ 6 باتوں میں سے کچھ جو باتیں تھیں وہ صحیح تھیں، لیکن کچھ ایسی باتیں جو تھی وہ ذرا عجیب سی تھی، جس کی وجہ سے مغربی پاکستان کے لوگوں نے، سیاستدانوں نے اور فوج نے ماننے سے انکار کر دیا، جس کی وجہ سے یہ مسائل کھڑے ہوئے۔ اس کے بعد ہے آخری پوائنٹ 1970 کے عام انتخابات۔ 1970 کے عام انتخابات نے حالات کو ایک نئی کروٹ دی۔ میں نے یہ 1970 کے انتخابات کے حوالے سے ڈیٹیل سے لیکچر دیا ہوا ہے، وہ آپ لیکچر جو ہے سن لینا۔ مشرقی پاکستان میں عوامی لیگ کی کامیابی کے بعد لوگوں نے ایک نئے انداز سے سوچنا شروع کر دیا۔ بنگلہ دیش کے قیام کے بعد جنرل یحییٰ خان نے باقی رہ جانے والے مغربی پاکستان میں حکومت پاکستان پیپلز پارٹی کے ذوالفقار علی بھٹو کے سپرد کر دی کہ جب بنگلہ دیش بن گیا، پھر جنرل یحییٰ خان نے جو ہے صوبہ بلوچستان، سندھ، پنجاب اور خیبر پختونخوا جو کہ اس وقت صوبہ سرحد کہلاتا تھا، ان علاقوں کی حکومت ذوالفقار علی بھٹو جو کہ پیپلز پارٹی کے لیڈر تھے ان کے حوالے کر دی۔ اس طرح ذوالفقار علی بھٹو نے پاکستان کی تاریخ میں پہلے سول مارشل لا ایڈمنسٹریٹر کی حیثیت سے عہدہ سنبھالا کہ یہ بھی تھا سول مارشل لا، کہ اس نے جو ہے مارشل لا لگایا۔ کون سا لگایا؟ سول، مطلب کہ عوامی بندہ تھا ایک، جو کہ فوجی بندہ نہیں تھا، اس نے بھی ایک عوامی مارشل لا لگا دیا، مطلب کہ اس نے بھی جو ہے جمہوری حکومت نہیں بنائی تھی۔ جیسے فوجیوں نے مارشل لا لگایا، اس نے بھی کیا کر دیا؟ سول مارشل لا، مطلب کہ ایک عام بندہ جو فوجی نہیں تھا اس نے بھی کیا کر دیا؟ مارشل لا لگا دیا۔ ملک کا نظام چلانے کے لیے ایک عبوری آئین 1972 میں بنایا گیا، ایک عارضی آئین بنایا گیا ملک کے نظام کو چلانے کے لیے 1972 میں، اور مستقبل کے آئین کے لیے نئی منتخب ہونے والی قومی اسمبلی کے 25 ارکان پر مشتمل ایک کمیٹی بنائی، جس میں تمام سیاسی جماعتوں کو نمائندگی دی گئی، اور نیا ایک بہترین قسم کا قانون جو کہ 1970 کا قانون بنا تھا، اس کو بنانے کے لیے 25 ارکان پہ ایک کمیٹی بنا دی گئی کہ اچھا سا ایک قانون بنائے جو پاکستان کے آئندہ کے نظام کو چلانے کے لیے مددگار ثابت ہو۔ تو اسٹوڈنٹس، یہ تھا آج کا ہمارا ٹاپک کہ مشرقی پاکستان کی علیحدگی کے اسباب۔ تو اسٹوڈنٹ چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں۔ انشاءاللہ نیکسٹ جو ہمارا ہوگا اس چیپٹر کی ایکسرسائز وہ ہم نے حل کرنی ہے کہ شارٹ کوشچن حل کروانے ہیں، MCQs حل کروانے ہیں، خالی جگہیں پر کرانی ہے، اور کالم الف ب ج وغیرہ جو ہیں وہ کرانے ہیں انشاءاللہ۔ تو نیکسٹ جو ہوگا ہم اس کی ایکسرسائز کو ڈسکس کریں گے۔ تو اسٹوڈنٹس، اللہ حافظ۔